مسئلہ بتانا ہے وہ قضا نمازوں کے حوالے سے۔ قضا نماز، جیسا کہ پچھلے 2-3 درس میں نمازوں میں قضا کے حوالے سے مختصر تذکرہ ہوا تھا، اور خصوصاً کل کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے اندر نیابت یا بدل لیں گے۔ ہم کسی کو اپنے بدلے نماز پڑھنے کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہماری نماز ہے تو ہمیں خود ادا کرنی ہوگی، چاہے اس کی کیفیت صحت مندی والی، چاہے بیماری والی، کوئی سی بھی ہو۔ کھڑے ہو کے ادا کریں، بیٹھ کر ادا کریں، لیٹ کر ادا کریں، اشاروں سے، ہر صورت اپنی نماز خود پڑھنی۔ اب اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہوں تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز اگر قضا ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس نماز کو معین کیا جائے، فکس کیا جائے کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں۔ بغیر تعین کے اگر نماز پڑھی تو کون سی نماز پڑھی؟ ہم فجر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کی نماز، ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز، عصر پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز۔ صرف نیت سے ہی فرق ہوتا ہے ظہر اور عصر کا، ورنہ تو سیم ہے، نہ اس میں قرت ہے نہ اس میں، 4 ادھر بھی ہیں 4 ادھر بھی۔ قضا نمازوں میں اتنی نمازیں ہو گئی ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ اتنا تو کم از کم کہے کہ فجر کی نماز، لیکن اب کس دن کی ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا، بہت ہے نمازیں، تو پھر یوں کہے کہ جو میری پہلی نماز قضا ہو گئی۔ مثلاً اب کسی کے پاس 1000 نماز ہے تو اس کی جو پہلی نماز ہے وہ قضا ادا کر رہا ہے، فجر کی یا ظہر کی، اسی طرح دیگر۔ جب وہ ادا کر لے گا تو وہ وہاں سے اٹھ کر قضا کی فہرست سے نکل کے ادا میں چلے گئے۔ اب جو 2 نمبر کی ہے وہ اس کی جگہ آ جائے گی، اور پیچھے سے جو 1000 کا فیگر تھا وہ ختم ہو کر 999 پہ آ جائے گا۔ اسی طرح ہم پھر کہیں گے جو پہلی نماز ہے، جب وہ ادا کر لیں گے تو وہ وہاں سے نکل جائے گی اور وہ 998 پہ آ جائے گی۔ ایک صورت یہ، یا یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے جو سب سے آخری میری نماز چھوٹی ہے، یعنی جب سے میں پڑھنا شروع ہوا ہوں اس سے پہلے والی، تو قضا کے اعتبار سے آخری۔ تو اب اگر اس فیگر کو الٹ دیں، 1000 کو الٹ دیں، تو اب 1 سے شروع ہو کے 1000 پہ آیا تو آپ نے 1000ویں جو نماز تھی وہ ادا کر لی، وہ نکل گئی۔ اب آپ کے ذمہ کتنی رہ گئی؟ 999۔ پھر ایک اور ادا کر لی 98، پھر ایک اور ادا کر لی 97۔ تو اس طرح تعین ہو جائے گا کہ میری اتنی نمازوں میں سب سے پہلی نماز میں ادا کر رہا ہوں تو وہ ادا ہو جائے گی، یا سب سے آخری نماز ادا کر رہا ہوں ادا ہو جائے گی۔ قضا نماز کے لیے دوسرا مسئلہ، جو نماز جیسی چھوٹی ہے ویسی ادا کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک نماز ہے حالت اقامت میں، جیسے ہم اپنے گھروں میں رہ رہے تو ہم پوری نماز ادا کرتے ہیں۔ فجر کی تو 2 ہی ہوتی ہیں، ظہر کی 4 ادا کرتے ہیں، عصر کی 4 ادا کرتے ہیں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ لیکن اگر وہی فرد سفر پر چلا جائے تو سفر اگر 92 کلومیٹر سے اوپر یا 96 کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہے، نارملی یہاں سے حیدرآباد چلے جائیں تو آپ کو اتنا سفر طے کرنا آپ کے ذمہ ہو جائے گا۔
اب آپ شرعی مسافر کہلائیں گے. شرعی مسافر کے مسائل وہ ایک الگ ہے، وہ انشاءاللہ پھر سنائیں گے. آج یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے قصر نماز ہے اور اس نے وہ بھی نہیں ادا کی، تو اب اس کو تو ظہر کی 2 نمازیں 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں. تو اب اگر وہ قضا ادا کرتا ہے تو وہ جو سفر والی تھی وہ 2 ہی ادا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا مسئلہ، قضا نمازوں میں فرض کی قضا ہوتی ہے اور وتر کی قضا ہوتی ہے. سنتوں کی، نفل کی قضا نہیں. لہذا پورے ایک دن کی اگر قضا کرنی ہو تو 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر کی، اتنی رکعتیں ہمیں قضا کی نیت سے ادا کرنی پڑیں گی، تب جا کے ایک دن کی نماز قضا ادا کہلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمانیات میں سے ایمان بالرسول کی بات چل رہی تھی اور بہت سارے مسائل عرض کیے ہیں. کل یہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات شریف میں زندہ ہے اور امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو نبی اس سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. یہاں پہ ایک اور نیا مسئلہ جو اسی سے متصل ہے. کل ہم نے یہ دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی جتنے بھی قبرستان والے ہیں سب کو کہا اے قبرستان والوں تم پر سلامتی. تو یا کا لفظ استعمال کیا، اس کو ہم کہتے ہیں ندا. کیا کہتے ہیں؟ ندا، پکارنا. اچھا، اب ندا تو اللہ کے لیے بھی ہے یا اللہ، اور آپ نے ندا مرحومین کے لیے بھی کی، السلام علیکم یا اہل القبور. تو کیا کوئی قبرستان گیا تو صرف یا کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا یا اسے ثواب ملے گا؟ دعا پڑھ دے گا. بات واضح ہو رہی ہے. یا کے لفظ سے ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں، یا کے لفظ سے ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ اپنی جہالت میں دوسروں پر شرک اور کفر کا فتویٰ الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے. اسی طرح اگر کوئی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہی رہے گا اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں. کئی ایک احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات اس پر موجود ہیں کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بھی، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یا کے لفظ سے آپ کی بارگاہ میں عرض کی. مثلاً ایک صحابی آئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تم چاہو تو دعا کر دو اور چاہو تو تم ایسے ہی رہو، تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی حضور دعا فرما دی. آپ نے دعا اس کے لیے نہیں فرمائی بلکہ اس کو فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، نماز ادا کرو اور نماز کے بعد یہ دعا کرو. یہ ہے دعائے حاجت. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی رحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاضی
لتقضى لي اللهم شفعه فيها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو لے کر، وَيَا محمد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ جن صحابی نے روایت کیا انہوں نے کہا کہ وہ گئے نابینا صحابی، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی، فقامہ وقد ابصر، جب وہ کھڑے ہوئے تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں بینائی عطا فرمائی۔ حضور نے یا کی تعلیم خود عطا فرمائی۔ ہم حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے، ان کا بڑا مشہور ایک قصیدہ بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام ہے، انہوں نے یوں کہا، یا سید السادات جئتک قاصدا، اے سرداروں کے سردار میں صرف اور صرف آپ کا قصد اور ارادہ کر کے آیا ہوں، وَأَحْتَمِي بِحِمَاكَ، اور میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب اس میں بھی یا سید السادات، حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ تھا، ایک شخص کو پریشانی، کوئی ضرورت تھی، خلیفہ تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں مل پا رہا، وہی راوی کہ جنہوں نے وہ حدیث روایت کی تھی انہوں نے اس بندے کو بتائی کہ حضور نے اس نابینا کو بتایا تھا اور اس کی حاجت پوری ہو گئی، تم بھی 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھ کے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ حضور نے پردہ فرمایا ہے، اس کے بعد 2 سال حضرت صدیق اکبر خلیفہ رہے، 10 سال حضرت عمر فاروق رہے، تو 12 سال تو کنفرم۔ اس کے بعد کی بات کہتے ہیں وہ گئے، انہوں نے بھی نماز ادا کی، یہی دعا پڑھی۔ جب یہ دعا پڑھ کر حضرت عثمان بن عفان خلیفۃ المومنین کے پاس گئے تو دیکھا کہ خلیفۃ المومنین ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یا کے لفظ سے صحابہ کرام نے حضور کو یاد کیا ہے۔ تو یا کے لفظ سے کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ساری مشکلات کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔